عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے اور مجھے لیلۃ القدر حاصل ہو جائے تو میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگوں اور کون سی دعا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کہنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ یا اللہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں اور معاف کرنا تو آپ کو پسند ہے، لہٰذا آپ میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں۔ جس شخص نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ یعنی اللہ پر ایمان اور یقین رکھتے ہوئے رکھے اور احتساب کے ساتھ یعنی جو روزے وہ رکھ رہا ہے اس پر وہ اجر و ثواب کی امید بھی رکھے، ایمان اور احتساب کے ساتھ جس نے رمضان کے روزے رکھے غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جو شخص رمضان کی راتوں میں رمضان میں قیام کرے، اللہ کے سامنے کھڑا ہو، نوافل پڑھے، تراویح پڑھے، تہجد پڑھے، ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، اللہ پر یقین ایمان رکھتے ہوئے اور اپنے عمل پر اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے، تو اس کے پچھلے پورے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور اسی طرح جو لیلۃ القدر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو، قیام کرے، نوافل پڑھے، تراویح پڑھے، تہجد پڑھے، ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ مدد کس سے چاہیں گے؟ صرف اللہ رب سے۔ سوال کس سے کریں گے؟ اللہ رب العالمین سے۔ رزق دینے والا اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے، نعمتوں کو دینے والا بھی اللہ ہے، نعمتوں کو واپس لینے والا بھی اللہ ہے۔ تو سوال کس سے ہوگا؟ صرف اللہ رب العالمین۔ تو سوال بھی اللہ سے ہوگا اور عبادت بھی اللہ کی ہوگی، صرف اللہ کی۔ اور عبادت کی جو خاص علامتیں ہوتی ہیں، مثلا رکوع کرنا، مثلا سجدہ کرنا، یہ ساری عبادت کے سائنز ہیں، عبادت کی علامتیں ہیں۔ تو عبادت کی علامتیں بھی اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ اگر کوئی آپ دیوار کے سامنے سجدہ کریں یعنی دیوار کو سجدہ کرے، کسی درخت کو سجدہ کرے، درخت کے سامنے رکوع کرے، کسی انسان کے سامنے آپ رکوع کرے، سجدہ کرے، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ رکوع کرنا، سجدہ کرنا عبادت کی علامت ہے، اور عبادت کی تمام علامتیں اللہ کے ساتھ ساتھ۔ تو رکوع، سجدہ، نماز، روزہ، ذکر اور ساری چیزیں صرف اللہ کی دی۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور مدد بھی آپ سے، سوال مدد اللہ سے، براہ راست اللہ سے مانگنا، ہمیں چھوٹی چیزوں کو بھی اللہ سے۔ آپ اللہ سے بات کیجئے، جس طرح آپ بات کرتے ہیں، اپنے آپ سے بھی بعض لوگ بات کرتے ہیں، تو اپنے آپ سے بات کرنے کے بجائے اللہ سے بات، یہ آپ ذہن میں رکھیے، اللہ موجود ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ مجھ سے قریب ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، دوسرے پارے کی آیت ہے، اس کی تشریح انشاءاللہ کل کروں گا، میں ایک نقطہ بتاؤں گا۔ اللہ نے چاہا تھا کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ بتا دیں کہ ہم ان سے قریب ہیں۔ تو اللہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تم سے قریب ہیں، تو پھر ہمیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ ہم جب اللہ قریب ہے تو اللہ سے بات کریں۔ سارے انسان دور ہیں، ساری مخلوقات دھوکہ دیتی ہے، ساری مخلوقات ایسی ہیں آپ کا ساتھ چھوڑ دینے والی، لیکن اللہ کی ذات ایک ایسی واحد ذات ہے جو ہر وقت آپ کا ساتھ دے۔ اللہ کی ذات ایک ایسی ذات ہے جو آپ کو ایمان کی طرف بلا، جنت کی طرف بلا رہی ہے، دنیا اور دنیا داری تو دوزخ کی طرف بلاتی ہے۔ تو ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، تو دعا بھی اللہ سے، سوال بھی اللہ سے۔ اس کے علاوہ صراط الذین انعمت علیہم، اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جن کے ساتھ ہمیں شریک ہے، ہمیں کن لوگوں کو فالو کرنا ہے اور کنہیں فالو نہیں کرنا ہے۔ سورہ فاتحہ میں ہی بتا دیا، خلاصہ بریفلی، تفصیل تو پورا قرآن میں۔ فالو کرنا ہے صراط ان لوگوں کا راستہ فالو کرنا ہے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اب وہ کون سے لوگ ہیں؟ جسے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ نبی ہیں، انبیاء کو فالو کریں، پروفیٹس کو فالو کریں جو معصوم ہوتے ہیں، گناہ ان سے ہو نہیں سکتے، وہ انبیاء علیہ السلام والصدیقین اور صدیقین کو فالو کریں، اور صحابہ کرام کو فالو کریں، والشہداء جو شہید ہو گئے اللہ کے راستے ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ اللہ کے لیے لڑتے ہوئے شہداء کو فالو کرنا ہے، والصالحین اور نیک لوگوں کو فالو کریں، اچھے لوگوں کو نہیں، سلف صالحین کو فالو کریں۔ ان حضرات وہ حضرات ہیں جو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں، ہم انہی حضرات کے راستے کی ہدایت کی طرف ہدایت کی دعا اللہ سے ہر نماز میں مانگتے ہیں، صراط الذین علیہم۔ اور کن لوگوں کے ساتھ نہیں ہونا ہے؟ غیر المغضوب علیہم الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہ دکھائیے یا اللہ، ہمیں ان لوگوں کو فالو نہیں کرنا ہے جو مغضوب ہیں، مغضوب علیہم۔ مغضوب علیہم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جن پر اللہ کا غضب نازل ہے، جن پر اللہ کا غصہ نازل ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ مفسرین نے بتایا کہ یہود ہیں۔ تو یہود کیسے ہو گئے مغضوب علیہم؟ ان کے پاس علم موجود تھا، تورات کا علم تھا، تورات میں مذکور تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آئیں گے، لیکن انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، علم ہونے کے بعد بھی عمل نہیں کیا۔ تو جو لوگ علم ہونے کے باوجود اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے، مغضوب علیہم، ان پر اللہ کا غضب نازل ہے۔ تو ہم سب پناہ چاہتے ہیں ایسے افراد میں داخل نہ ہو۔
اور वलद्दालीन, और ना ही हम दालीन में होना चाहते। दालीन कौन है? जो लोग गुमराह है, सीधे रास्ते से भटके हुए, ये वो लोग हैं जिनके पास इल्म ही नहीं है, इल्म के बगैर अमल करते हैं। और जाहिर है जब इल्म के बगैर अमल किया जाएगा तो फिर बिदात दाखिल, खुराफात दाखिल और आप इधर उधर भटकने लगेंगे, सीधे रास्ते से हट जाएंगे। तो ये दालीन है जिनमें नसारा को मुफस्सिरीन ने जिक्र किया है। तो ना हमें ऐसा बनना है कि इल्म होने के बावजूद ना करे, और ना ऐसा करना है अंधी तकलीफ, ब्लाइंडली फॉलो करें किसी को भी। इल्म नहीं है बस जो कर रहा है हम भी करने लग जाए, ये भी नहीं। हमें किताब सुन्नत और सलफ सालिहीन को थाने। बहरहाल सूरतुल फातिहा ये बहुत अहम सूरत है, इसका खुलासा मुख्तसर मैंने बता दिया। उसके बाद सूरतुल फातिहा के बाद जो सिलसिला होती है उसे सूरतुल बकरा कहते हैं। अब बकरा का मतलब क्या हुआ? हमने सब सुना है सूरतुल बकरा, सूरतुल बकरा। बकरा का मतलब क्या होता है? देखिए बकरा गाय को कहते हैं, बकरा गाय को कहते हैं। इस सूरत को गाय की सूरत क्यों कहा जाता है, गाय वाली सूरत क्यों कहा जाता है? क्योंकि बनी इसराइल का एक खास वाकया जिक्र, जिस वाकये का गाय से ताल्लुक, बकरा से ताल्लुक, तो उस मुनासिबत से इस सूरत को सूरतुल बकरा कहा जाता है। वो वाकया क्या है इसी बारे में, वो ये है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में बनी इसराइल ने एक शख्स का कत्ल कर दिया, यानी एक शख्स को कत्ल कर दिया। और किसने कत्ल किया, कातिल कौन होता है ये मालूम नहीं। तो बनी इसराइल के लोग आते हैं अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास और आकर अर्ज करते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम हमें इसके कातिल का पता ही नहीं चल रहा है कि किसने इसे कत्ल कर दिया है, आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें कि हमें कातिल का पता बता दें। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ करते हैं। दुआ करने के अल्लाह रब्बुल आलमीन से हुक्म होता है कि इनसे कहो कि एक गाय को ज़बह करें, और फिर ज़बह करने के बाद उसी गाय के हिस्से से उस मखलूक मर चुका है जिसका कत्ल किया गया है उसके बॉडी में टच करें। तो इससे होगा ये कि वो इंसान दोबारा जिंदा होगा और ये बता देगा कि कातिल कौन है, मुझे किसने और बताकर। तो ये एक मौजज़ा था जिसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए सादिर करवाना था अल्लाह। तो ऐसा ही हुआ। फिर पूरी तफसीलात है, चूंकि ये मुझे खुलासा बयान करना है तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। बड़े आसानी से ऐसा नहीं हुआ उन्होंने ज़बह किया, इसराइल की आदत है, वो आदत क्या थी मैं अभी बताता हूँ आपको। तो हुआ ये कि ज़बह किया उन लोगों ने आखिर, और फिर उस गाय के एक हिस्से से उस मखलूक को टच किया और वो मखलूक जिंदा हुआ और कातिल का पता। तो ये कराने का एक ये जो मौजज़ा था इसका एक खास मकसद भी। एक मकसद तो बहुत बड़ा ये था कि बहुत से लोग बनी इसराइल में ऐसे जो बादल मौत के कायल हैं, यानी मौत के बाद हम दोबारा जिंदा होंगे आखिरत के लिए, इसका अकीदा नहीं था। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस मौजज़े के जरिए उन्हें दिखाया कि देखो जिस तरह इस गाय को तुमने ज़बह कर दिया, ये गाय मर चुकी लेकिन उसके बाद अल्लाह ने इसे दोबारा जिंदा किया, तो इसी तरह तुमको भी जिंदा कर देना, ये कोई बड़ी बात नहीं है अल्लाह रब्बुल आलमीन। अल्लाह बड़ी आसानी से ऐसा कर सकता है। इसके अलावा बनी बहुत ऐसी अल्लाह की नाशुक्री किया करते हैं हर जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन। और इस पारे में तकरीबन पहले पारे में बनी इसराइल का ही जिक्र है। वो उनकी सबसे बड़ी खराबी ये थी कि अल्लाह की नाशुक्री किया करते। दावा तो था कि हम मूसा के मानने वाले हैं, ठीक हमारे तरह, हम और आप जैसे आज है वैसे ही हम दावा करते हैं कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के फॉलोवर्स हैं, लेकिन जब अमल करने का टाइम आता है तो रसूलुल्लाह की मुखालफत, रसूलुल्लाह की सुन्नतों को ही तर्क कर हम जैसा करते हैं वैसे ही वो करते थे। वो मानते थे, हजरत मूसा को सामने कहते थे ठीक आपके साथ हम चल रहे हैं, फिरौन के पास से बचकर भाग रहे हैं ये लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास के साथ, आगे समंदर है, पीछे उसका लश्कर मौजूद है फिरौन का। तो अब हजरत मूसा को कह रहे भाई क्या हुआ, खामखा हमको लेकर आ गए, अच्छा था हम गुलामी ही कर रहे थे, वही सही था, अब आगे समंदर है हम कैसे जाएंगे। तो जब अपना मतलब उन्हें नजर आता तो हजरत मूसा की इत्तिबा करते, लेकिन जहां अब थोड़ी फराखी आ जाती और देखते हैं कि मसला नहीं है तो हजरत मूसा की नाफरमानी करने लगे। अल्लाह ताला ने इन पर कितनी नेमतें की, फिरौन से बचाया, समंदर को फाड़ कर बीच से रास्ता निकाला, आसमान से मन और सलवा नाजिल किया, तरह तरह की चीजें नेमतें इनको दी, लेकिन बार बार गुमराही में जाते हैं, अपनी मर्जी से जाते हैं। यही हुआ कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत फिरौन के पास फिरौन के पास से जो है बचकर निकल आए, अल्लाह ने उन्हें नजात दे दी। तो हुआ ये कि बनी इसराइल एक कौम के पास से गुजरने के बाद वो कौम ऐसी बुतों की इबादत करती थी, तो इन्हें देखकर मजा आया, कह रहे मूसा अलैहिस्सलाम ये कौम तो इबादत कर रही है बुतों की, तो आप भी एक खुदा बना के दीजिए ना, आप भी एक बुत हमें बना कर दीजिए जिसकी हम इबादत करें। मूसा भी परेशान करी, कैसी जाहिल कौम है कि जिनको हमने अल्लाह के पास से बचाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हें बचाया, जुल्म से बचाया, फिरौन के जुल्म से बचाया, नजात दे दी तौहीद की दावत की बुनियाद पे, तौहीद के कायल होने की बुनियाद पे, और इसने जो है बुतों को देख लिया और फिर कह रही है कि ये कौम के आप हमें भी बना कर दे दें। तो हजरत ये आयत है इजअल लना इलाहन कमा लहुम। बहरहाल तो हुआ ये, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौरात देने के लिए कोहे तूर पर बुलाया था।
40 रातों की तफसील रहेगी जब मैं। उन दिन में हुआ ये कि कौम थी बनी इसराइल, हजरत मूसा चूंकि मौजूद नहीं थे वहां पे, तो इन्होंने क्या किया कि एक बछड़ा बना लिया, यानी एक बछड़े को माबूद बना लिया अपना, एक पुतला था बछड़े का, उसकी इबादत करने लगे। तो इनके अंदर गाय की अजमत, तकद्दुस कहीं ना कहीं इनके दिल में छुपी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने के कातिल को पता लगवाने के लिए गाय को ज़बह करने का हुक्म जो दिया, उसमें जहां बहुत सारी हिकमतें थी, उन्हें ये भी कि जिसकी अजमत तकद्दुस जिसका इनके अंदर बैठ चुका है, जिन्हें वो खुदा से मिलाते हैं, तो उन्हें एहसास हो कि जब वो ज़बह कर रहे हैं तो ये खुदा, ये चीज खुदा या ये जानवर खुदा नहीं हो सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ही एक वाहिद जात है, वाहिद खुदा है। और भी कई हिकमतें उलमा ने बयान की। तो इसी मुनासबत से इस सूरत को क्या कहा जाता है? सूरत बकरा। अच्छा, इब्तिदा होती है इस सूरत की अलिफ लाम मीम से। अलिफ लाम मीम हुरूफ मुक़त्तआत में, हुरूफ मुक़त्तआत किसे कहते हैं? आपने कुरान की बहुत सी सूरतों में देखा होगा, अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम रा, काफ, काफ, या, आइन, साद, ये सारे आपने पढ़े होंगे हुरूफ। तो इन हुरूफ को हुरूफ मुक़त्तआत कहते हैं। मुक़त्तआत का मतलब क्या होता है? जो अलग अलग। तो अलिफ लाम मीम ये अलग अलग हर्फ है, काफ, हा, या, आइन, साद अलग अलग हर्फ है, इस वजह से इन हुरूफ मुक़त्तआत है। अच्छा, इसकी मीनिंग क्या है? ये इसका जो सही इल्म है वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन, सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन से। लेकिन इसको अल्लाह ने जिक्र किया क्यों? इसके पीछे बहुत सी हिकमत है उलमाए किराम ने। एक बहुत बड़ी हिकमत ये भी है, मीनिंग नहीं, हिकमत। मीनिंग तो अल्लाह को मालूम है, हिकमत एक बहुत बड़ी ये भी है कि चूंकि कुरान ने चैलेंज दिया कुफ्फार को कि अगर आप अल्लाह के नबी को सच्चा नहीं मान रहे और आप इस कलाम को कलामुल्लाह नहीं मान रहे, तो आप इस जैसी किताब ला कर दिखाइए। जब आप इस किताब का इनकार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये मोहम्मद का अपना कलाम है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना कलाम है, आपका ये दावा है, तो आप इस जैसा कलाम ला कर दिखाइए, एक सूरत इस जैसा ला कर दिखाइए। तो अलिफ लाम मीम, काफ, हा, या, आइन, साद, इन हुरूफ मुक़त्तआत के जरिए एक हिकमत इसके पीछे ये भी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये भी पैगाम दिया कि देखो ये वही हुरूफ हैं, अलिफ से लेके या तक वही हुरूफ है, अलिफ लाम मीम, काफ, हा, या, आइन, साद, ये अल्फाबेट्स में से ही है, अरबिक अल्फाबेट्स में से ही है। ये वही हुरूफ हैं जिनको इस्तेमाल करके तुम भी बात करते हो, जिनको इस्तेमाल करके तुम भी अपना कलाम बनाते हो। तो कुरान करीम भी हुरूफ में कोई अलग से हुरूफ इस्तेमाल नहीं किए गए, यही अलिफ से लेके या तक को इस्तेमाल। इन्हीं हुरूफ का इस्तेमाल करने के बावजूद कुरान करीम फसाहत और बलागत में अपने कलाम के एतबार से, अपने मानी के एतबार से इतने बुलंद मकाम पर है कि इस जैसा कलाम कोई पेश नहीं कर सकता। तो तुम भी तो इन्हीं हुरूफ को इस्तेमाल करते हो ना। अगर तुम कहते हो कि ये कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है, तो इस जैसी सूरत इस्तेमाल करके बना कर लाओ, इस हुरूफ को इस्तेमाल। तो ये भी एक बहुत बड़ी हिकमत है हुरूफ मुक़त्तआत की। बहरहाल सूरतुल बकरा की इब्तिदा होती शुरू में इंसानों की 3 किस्में बयान की। पहली किस्म इंसानों मोमिनीन की, 3 ग्रोह है, 3 ग्रुप्स है, उनका जिक्र है। पहला ग्रोह है दीन का, पहला ग्रोह है मोमिनीन का, और दूसरा ग्रोह है काफिरीन का, और तीसरा ग्रोह है, तो पहले मोमिनीन का जिक्र होता है, फिर कुफ्फार का जिक्र होता है। मोमिनीन की खास सिफात को गिनाया अल्लाह ने, अल्लज़ीना बिल गैब, मोमिनीन वो हैं मुत्तकीन जो गैब पर ईमान। गैब पर ईमान लाने का क्या मतलब? गैब किसे कहते हैं? गैब हर उस चीज को कहते हैं जो आप अपने सेंस ऑर्गन्स के जरिए और अपनी अक्ल, महज अक्ल के जरिए उसका नॉलेज हासिल नहीं कर सकते। मसलन आखिरत, मसलन जन्नत, मसलन जहन्नम, ये सारी ऐसी चीज, या जिंदगी के बाद, मौत के बाद दोबारा जिंदगी, ये सारी ऐसी चीजें जो गैब है, गैब की, जिन्हें हम अपने सेंस ऑर्गन्स के जरिए छू सकते, देख सकते कि भाई यहाँ जन्नत दिख रही है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत को गैब के मुताल्लिक जो भी खबरें दी उन पर ईमान लाना, बगैर देखे ईमान लाना, ईमान की शर्त। मोमिनीन वो है कि अल्लाह के नबी ने कहा है बस हम ईमान, रसूलुल्लाह की सही कौल, सही हदीस मौजूद है, आपने गैब के मुताल्लिक ये खबर दी है, तो अब मेरी अक्ल बज़ाहिर मुझे लग रहा हो कि मेरी अक्ल को समझ में नहीं आ रहा है, ये बात समझ में नहीं आ रहा है, ये बात समझ में आ नहीं रही है अक्ल को, मेरी अक्ल को। तो हमें ये नहीं करना है कि भाई अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है तो पता नहीं भी कहा, तो ये ईमान ही कैसा? यानी ईमान तो ये था कि आपने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा नबी तस्लीम किया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चा नबी कर लिया है, तो हर चीज पर ईमान लाना है। उसके अलावा नमाज कायम करते हैं, नमाज कायम करते हैं, नमाज अदा करने नहीं कहा बल्कि कहा नमाज कायम करते हैं। कायम करने का मतलब क्या होता है कि नमाज को तमाम आदाब, फराइद, वाजिबात, सुनन, मुस्तहब्बात, खुशू, हुजू, तमाम चीजों का लिहाज रखकर जब नमाज अदा की जाए तो इसको इकामतुस सलाह कहते हैं। तीन वो है जो नमाज को कायम करते हैं। तीसरी चीज ज़कात अदा करते हैं, अपने माल से खर्च करते हैं अल्लाह के रास्ते में, गरीबों पे खर्च करते हैं। ये वो औसाफ हैं जिन पर जो है एक मुमिन को क्या है मुत्तसिफ होना चाहिए। और किसी किताबों पर भी ईमान लाते हैं, कुरान पर भी लाते हैं और आखिरत पर भी ईमान रखते हैं। उसके बाद कुफ्फार का जिक्र होता है कि भाई कुफ्फार हैं, वो तो हट दर्मी में इनकार कर रहे हैं, वो तो मान ही नहीं रहे। तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के नबी को बता दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप कोशिश कर रहे हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान होते थे कि कुफ्फार भी ईमान ले आए,
وہ بھی بچ جائیں، وہ بھی جنت میں جائیں، جہنم کی آگ سے بچ جائے، آپ کو فکر تھی، آپ بہت پریشان ہو، تو اللہ نے فرمایا سواء انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ یہ ان کے لیے برابر ہے، آپ ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لانے والے، اللہ وہ ایمان نہیں لانے والے، ان کے بد اعمالیوں کے نتیجے میں، ان کے غلط عقائد اور غلط کردار اور غلط حرکتوں کے نتیجے میں ان کو دنیاوی سزا یہ ملی ہے کہ ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگ سکتی اور آنکھوں پر پردہ پڑ چکا ہے، تو حق کو وہ قبول نہیں کر سکتے، اپنی آنکھوں سے دیکھ تو رہا ہے، حق بات سن تو رہے ہیں، لیکن حق کو وہ قبول نہیں کریں گے، تو یہ کفار کا ہے، تو ان کے لیے اللہ نے عذاب کا وعدہ کیا ہے۔ اس کے بعد پھر منافقین کا ذکر ہوتا ہے اور کثرت سے ان کے برے اوصاف، ان کی صفات کو بیان کیا جاتا ہے۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے دل میں کفر کو چھپا رہا ہو، اندر سے ہے کافر، اندر سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا، اندر سے مسلمان نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کے سامنے وہ مسلمان بنتا ہے کہ بھائی ہم بھی مسلمان بھی، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول مانتے ہیں، سازش کرنے کی، تاکہ سازش کرے اور مسلمانوں کو اپنا بنے اور پھر کفار کے سامنے پیچھے جا کر سازش کرے۔ تو ان کے برے اعمال کا اور ان کے بری حرکتوں اور بری صفات کا ذکر کیا گیا، دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، قلبی دلی بیماریوں میں مبتلا، حسد، کینہ، تکبر، اللہ کے احکامات اور دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کتنے آج بھی لوگ ہیں اللہ کے رسول کا علیہ باللہ مذاق اڑاتے ہیں، مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ارے مسلمان سارے بیکورڈ ہیں اور مسلمان یہ ہے تو وہ ہے، ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس نہیں ہونا ہے، ہمیں اس دنیا میں صبر کرنا ہے، آخرت ہمارے لیے۔ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، کفار ان قریب جان جائیں گے کہ آخرت کا اچھا انجام کن کا ہے۔ دنیا میں تو مذاق اڑاتے آئے مسلمانوں کا، لیکن اب جب موت آئے گی تو سمجھ میں آ جائے گا کہ مومنین حق پر تھے اور ان کو اچھا انجام ان کا ہونے والا ہے یا ان کفار کا ہونے والا ہے۔ بہرحال مذاق اڑایا کرتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں اور اللہ کے احکامات کو بھی اس کی تردید کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس صورت میں، اس پارے میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے، اب مختصر سا میں ذکر کروں گا، جس کو ختم کرنا ہے۔ حضرت آدم کی تخلیق کا بھی ذکر ہے کہ حضرت آدم کو اللہ رب العالمین بنایا اس زمین خلافت کے، اپنا خلیفہ بنایا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ خَلِيفَةً، خلیفہ کا کام کیا ہے کہ اس دنیا میں اللہ رب العالمین کے احکامات کو نافذ کرے، اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق لوگوں کو بتائے کہ اللہ کے احکامات کیا ہیں، ان پر عمل کرے اور اسے زمین میں نافذ کرے۔ تو حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور مشہور واقعہ ہے، سب جانتے ہیں کہ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو کس طرح جنت میں روکا گیا اور پھر شیطان نے کس طرح انہیں لغزش دی، پھر وہاں جنت سے نکالا گیا اور پھر دنیا میں بھیجا گیا۔ تو یہ جو ہے آپ حضرات اس واقعے سے اچھی طرح واقف ہی ہوں گے، بہت مشہور واقعہ ہے، اس لیے بہت زیادہ ڈیٹیل میں اس میں۔ تو اس کے بعد پھر اس بارے میں بنی اسرائیل کا کثرت سے جو برائیاں ہیں وہ بنتی جا رہی ہیں کہ اللہ نے کتنی نعمتیں تمہیں۔ اچھا، بنی اسرائیل ہے کون؟ بنی اسرائیل حضرت یعقوب کی اولاد سے، دیکھیں حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے، حضرت اسماعیل بھی حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے، حضرت اسحاق بھی حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے۔ تو ایک نسل چلتی ہے حضرت اسماعیل سے، حضرت ابراہیم کی ایک نسل حضرت اسماعیل سے، اور حضرت ابراہیم کی دوسری نسل حضرت اسحاق سے چلتی، ٹھیک ہے۔ تو حضرت اسحاق کے بعد جو ان کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب ہے، کی کنیت تھی اسرائیل، یعنی اللہ کا بندہ اسرائیل۔ تو حضرت اسحاق کی جانب سے جو نسل چلی ہے حضرت یعقوب، پھر اولاد یعقوب، تو اس نسل میں جتنے لوگ آئے انہیں بنی اسرائیل کا، تو اسی میں تمام انبیاء آتے رہے کثرت کے ساتھ۔ اچھا، حضرت ابراہیم کے بعد جو حضرت اسماعیل ہیں ان کی جو نسل چلی، تو حضرت اسماعیل کے بعد اور کوئی نبی نہیں، آخر میں ڈائریکٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی۔ تو یہ حضرت اسحاق کی جو نسل چلی، حضرت اسحاق، پھر یعقوب، اور پھر نیچے جو نسل چلی انہیں بنی اسرائیل ہے۔ کثرت سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو، تو ان پر اتنی نہیں، اس کے باوجود اللہ کی نافرمانی کرتے، کئی انبیاء کو بنی اسرائیل نے قتل کیا، اور دعویٰ ہوتا تھا کہ بھائی ہم تو انبیاء کی اولاد میں سے، ہم تو بنی اسرائیل ہیں، یعقوب اور اسحاق کی اولاد میں سے ہم میں انبیاء پیدا ہوتے ہیں، تو ہم تو اللہ کے محبوب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ٹھیک کیا کہ بھائی اللہ کا وہی ہوگا جو عمل درست کرے گا، محض کسی خاندان میں، نبی کے خاندان میں ہو جانا یہ کافی نہیں ہے نجات کے لیے۔ نجات تو اسی وقت ملے گی جب عقائد بھی درست ہوں گے، اعمال صالحہ بھی، انبیاء کی اتباع بھی کرو گے۔ تو بنی اسرائیل نے کثرت سے جو ہے خلاف ورزی اور نافرمانی کی، بار بار ان کو تلقین کی جا رہی کہ سیدھے راستے پہ آؤ۔ حضرت موسیٰ پریشان ہو جایا کرتے تھے، چند تو ہوتے تھے افراد ایسے جو بالکل اطاعت کرتے تھے، لیکن ایک بڑی تعداد ایسی جو وقتی طور پر اطاعت کرتی اور پھر نافرمانی کرنے لگ جاتی، جو ہم اور آپ جیسا کہ آج کر رہے ہیں۔ تو ان کو بھی بہت اللہ رب العالمین کے متعلق بہت سی باتیں سنائی۔ اس کے بعد ایک بہت ہی اہم بات، ان کا ایک بہت بڑا جرم بھی تھا، یہ تحریف کرتے تھے۔ تحریف سے کہتے ہیں کہ تبدیل کر دینا، اللہ کی کتاب میں، تورات میں انہوں نے تبدیل کی، اللہ نے آیت نازل کی ہے کچھ اور یہ بیان کر رہے ہیں کچھ، کہ بھئی یہاں تورات میں یہ لکھا ہے، حالانکہ ایسا نہیں لکھا،
تو قرآن کو بھی بعض لوگوں نے بدلنے کی کی تو تحریف کرنے کی کوشش کی، لیکن قرآن الحمدللہ چونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ لے رکھا ہے آج تک محفوظ ہے۔ پچھلی کتابوں کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے نہیں لے رکھا تھا تو اس کو تبدیلی ہو گئی۔ تو تحریف کی بھی دو شکلیں ہوتی تھی، ایک یہ کہ آیت تو ایک ہی ہے، تورات میں ایک ورس ایک آیت نازل ہوئی، اس آیت وہی ہے، الفاظ میں کوئی چینجنگ، لیکن جس مطلب میں نازل ہوئی اس کے علاوہ اپنے طرف سے مطلب بناتے، نہیں اس کا یہ نہیں، اس کا یہ مطلب ہے، تو یہ بھی تحریف۔ اور دوسری یہ ہے کہ وہ الفاظ کو بھی بدل دیا۔ تو آج جو ہمارے پاس تورات ہے، بائبل موجود ہے، تو وہ اپنی اصل صورت میں نہیں ہے، اس میں تبدیلیاں آ چکی، تو یہ تحریف بھی بہت بڑا جرم تھا وہ کیا کرتے۔ اس کے بعد پھر وہی اس کا ذکر ہے بقرہ کا جو میں نے پہلے بتا دیا۔ اس کے بعد ہاروت اور ماروت کا ذکر ہے۔ ہاروت اور ماروت دو اچھا، یہودیوں میں ایک بہت بڑا جرم سحر کا بھی تھا، سحر کیا کر، اور آج بھی بہت زیادہ ہے کہ سحر کرتے اور سحر کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کرتے، سحر کر کے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے، تو سحر کرنا کفر ہے، اتنا بڑا جرم ہے، اس کے باوجود یہود کیا کرتے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو آیت نازل کی وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، تو اللہ رب العالمین نے ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں کو ان کے یہاں بھیجا، ان کے پاس اتارا اور سحر کا علم سکھا کر بھیجا۔ ان کا کام یہ تھا کہ ان کے پاس جاتے اور انہیں بتا دیتے کہ بھائی سحر کا یہ بھی عمل ہے، ایسا بھی سحر ہوتا ہے، ویسے بھی سحر ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں کفر ہیں، ان سے بچے رہنا ورنہ تم اس دین سے پھر جاؤ گے، اس کا کوئی اختیار نہ کرنا، سحر نہ کرنا اور نہ کروانا۔ لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے وہ کیا کرتے تھے، ہاروت ماروت کے پاس جاتے ہیں اور سیکھ لیتے ہیں کہ بھئی آپ کو کیا معلوم ہے، بتائیے کون ہے، کس طرح سحر کیا جاتا ہے، کون کون سا عمل ہے، تو وہ بتانے سے پہلے بھی بول دیتے تھے کہ دیکھو یہ کفر ہے کرنا، میں تمہیں سمجھا دے رہا ہوں کہ یہ بھی طریقہ ہے، یہ بھی طریقہ ہے، کہ ان تمام طریقوں سے تم بچے رہو، اس لیے سمجھایا جا رہا ہے۔ لیکن وہ لوگ جاتے ہیں ان کے سامنے کہ ہاں ہاں آپ سمجھائیے، اور سمجھانے کے بعد سیکھ لیتے نئے نئے طریقے اور پھر سحر کرتے تھے۔ لیکن اللہ نے فرمایا وما هم بضارین به من احد الا اللہ، یہ جان لو کہ وہ سحر کرنے والے کسی کو بھی اللہ کے حکم کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، سحر ہو رہا ہے، ایک تو وہم بھی بہت زیادہ ہے لوگوں میں، ہر میں سحر ہی کسی کو ہو جاتا ہے، سحر ہے، جادو ہے، نظر لگ گئی ہے، تو یہ ہو گیا ہے۔ سب سے پہلی چیز اللہ پر توکل، کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں۔ اللہ رب العالمین اگر آپ کے ساتھ ہے تو تمام انسانیت مل کر بھی آپ کو، اللہ آپ کے ساتھ نہیں ہے تو تمام مل کر بھی آپ کو فائدہ نہیں پہنچتا۔ اللہ رب العالمین سے استعانت۔ دوسری چیز سورۃ البقرہ جو جس کے متعلق ابھی ہم لوگ بات کر رہے ہیں، آج صرف پہلے پارے کا خلاصہ ہوگا، تو سورۃ البقرہ کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے پڑھا کرو، فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها السحرة البطلة، کہ یہ ایک ایسی صورت ہے جس کو کثرت سے پڑھو، عمل کرو، کیونکہ اس کو پڑھنا، اس کو لینا، اس صورت کو اپنے یعنی عادی بن جانا اس صورت کو پڑھنے کا، یہ ایسے دن شکایت کریں گے اللہ رب العالمین سے کہ یا اللہ اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا۔ ظاہر ہے کہ کوئی بھی مسلمان یہ نہیں چاہے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق اللہ رب العالمین سے شکایت کرے، لہٰذا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ قرآن کریم کے جو حقوق ہیں ان حقوق کی ادائیگی کرے۔ وہ حقوق کیا ہیں؟ مختصراً میں بیان کر کہ علماء کرام نے قرآن کریم کے تقریباً 6 حقوق بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ پورے قرآن کریم پر ایمان لانا کہ اللہ رب العالمین نے اس کلام کو نازل کیا ہے، اس کے الفاظ بھی اللہ کے ہیں، اس کے معنی بھی اللہ کے ہیں، اور اس میں کسی بشر کے کلام کا کوئی دخل نہیں، کسی مخلوق کے کلام کا کوئی دخل نہیں۔ سورۃ الفاتحہ سے لے کے سورۃ الناس تک ایک ایک آیت بلکہ ایک ایک حرف اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ ہے، اور اس کی اتباع کرنا قیامت تک کے لوگوں کے لیے واجب ہے، ضروری ہے، اور اس سے انحراف اختیار کر کے کوئی بھی شخص کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم کا دوسرا حق ہے اس کی تعظیم کرنا، کہ چونکہ یہ ایک مقدس کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی عام انسان کا کلام نہیں ہے، کسی مخلوق کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کے ڈیوائن ورڈز ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے الفاظ ہیں، اس کے معنی ہیں، اور اس کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے، لہٰذا اس کلام کی اس طرح تعظیم کی جائے جس طرح تعظیم کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کا جو تیسرا حق ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے، چاہے قرآنی آیتوں کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو، یہ ایک مستقل عبادت ہے، اور یہ ایک مستقل قرآن کریم کا حق ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کے مقاصد کا ذکر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کا ذکر کیا، تو وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ نے فرمایا یتلو علیہم آیاتی، کہ وہ قرآن کریم کی آیتوں کو تلاوت کر کے سناتے ہیں۔
اس کی تعلیم بھی دیتے ہیں اور اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں. تو تعلیم کو الگ ذکر کیا گیا اور تلاوت کو الگ سے ذکر کیا گیا، جس سے معلوم چلتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہے وہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یہ ایک مستقل عبادت اور یہ قرآن کریم کا ایک مستقل حق ہے. اسی طریقے سے قرآن کریم کا جو چوتھا حق ہے اور بہت اہم حق ہے وہ ہے قرآن کریم کو سمجھنا، کیونکہ قرآن کریم کا نزول محض تلاوت کے لیے نہیں ہوا، قرآن کریم کا نزول محض رقیہ کرنے کے لیے نہیں ہوا. قرآن کریم کا جو نزول ہوا ہے وہ اس میں تدبر کرنے کے لیے ہوا ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، کہ ہم نے اس مبارک کتاب کو آپ پر نازل ہی اس لیے کیا ہے تاکہ لوگ اس میں تدبر کریں، غور و فکر کریں. لہٰذا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے رب کے کلام کو سمجھیں، سیکھیں، اور خصوصاً رمضان المبارک میں قرآن کو پڑھنے، اس کی تلاوت کرنے اور اس کو سمجھنے کا اہتمام کریں، کثرت کے ساتھ کریں، چونکہ اس مہینے کا قرآن کریم سے بڑا گہرا تعلق ہے. اسی طرح قرآن کریم کا جو چوتھا حق ہے وہ ہے قرآن کریم پر عمل کرنا. چونکہ دین اسلام محض ایک آئیڈیولوجی نہیں ہے، محض ایک فکر نہیں ہے یا کوئی فلسفہ نہیں ہے کہ جسے کسی نے پیش کر دیا اور اس کا عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم ایک پریکٹیکل زندگی گزارنے کی ہدایت کرتا ہے اور اس میں رہنمائی کرتا ہے کہ ایک مسلمان اپنی زندگی کو کس طرح گزارے، ایک انسان اپنی جلوت کو اور اپنی خلوت کو کس طرح گزارے، پبلک لائف اور پرائیویٹ لائف میں کس طرح لوگوں کے ساتھ معاملات کریں، اس کا اللہ کے ساتھ کس طرح تعلق، اس کا اپنے نفس کے ساتھ کس طرح تعلق، ان ساری چیزوں کے متعلق قرآن کریم رہنمائی کرتا ہے. لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ہم قرآن کے اس پانچویں حق کو بھی ادا کریں جو کہ ہے قرآن کریم پر عمل کرنا، قرآن کریم پر عمل کرنا. اور جب ایک انسان قرآن کریم پر عمل کرے گا اسی کے متعلق اللہ رب العالمین نے کامیابی اور نعمتوں کا وعدہ کیا ہے، جیسا کہ کئی جگہ آپ کو قرآن کریم میں اس کا ذکر ملے گا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے ایمان لایا اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، یعنی قرآن کریم پر عمل کیا. لہٰذا عمل کرنا یہ قرآن کریم کا پانچواں حق ہے اور بہت اہم حق ہے. اسی طرح قرآن کریم کا جو چھٹا حق ہے جو کہ علماء کرام نے بیان کیا ہے اور یہ بھی بہت اہم ہے، ان حقوق میں سے ہر ایک حق اپنی جگہ پہ اہمیت کا حامل ہے اور ان سب کو ادا کرنا ضروری ہے. جو چھٹا حق ہے قرآن کریم کا وہ ہے اس قرآن کریم کی تبلیغ کرنا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ حکم سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے تمام امت مسلمہ کو دیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے رسول، آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ آپ پر نازل ہو رہا ہے اس کی تبلیغ کریں، اسے دوسروں تک پہنچائے. کیونکہ دین اسلام محض کوئی نسلی مذہب نہیں ہے جس طرح یہودیت ہے جو کہ ایک نسلی مذہب ہے. قرآن کریم اور دین اسلام اس طرح نہیں ہے. دین اسلام کا دروازہ تو ہر ایک کے لیے کھلا ہے، جو بھی ایمان قبول کر لے، جو بھی اسلام میں داخل ہو جائے، جو بھی قرآن کو سچا کلام مان لے، جو بھی صحیح عقائد اختیار کر لے، اعمال صالحہ کرے، اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے، اس کے لیے اللہ کی نعمتوں کا وعدہ ہے. تو یہ جو امت ہے، امت مسلمہ، یہ امت دعوت ہے. جیسا کہ سورۃ البقرہ میں اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم وہ امت ہو جسے تمام انسانوں کے لیے نکالا گیا، محض مسلمانوں کے لیے نہیں، محض مخصوص خاندان کے لیے نہیں، محض مخصوص علاقے والوں کے لیے نہیں، للناس اللہ نے فرمایا کہ تمام انسانیت کے لیے اللہ رب العالمین نے اس امت کو بھیجا ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم انہیں نیکیوں کا حکم دو اور برائیوں سے روکو. وتؤمنون باللہ، اور تم ایک اللہ پر ایمان رکھو. لہٰذا قرآن کریم کا یہ چھٹا حق ہے کہ ہم قرآن کریم کی تبلیغ اور اس کی اشاعت کریں، تمام اقوام عالم تک قرآن کریم کے پیغام کو پہنچائیں اور اس فریضے کو ادا کریں جو فریضہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دیا اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً حجۃ الوداع کے موقع پہ امت مسلمہ کو سونپا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، تم میں سے جو بھی موجود ہے میری بات ان تک پہنچا دے جو یہاں پر موجود نہیں ہیں. تو یہ سلسلہ تبلیغ کا اور قرآن کریم کی اشاعت کا عہد نبوی سے جاری رہا، یہاں تک کہ آج اس صدی میں بھی ہم تک اسی طرح قرآن کریم پہنچا، اپنی تمام تفصیلات کے ساتھ، تمام تفسیر کے ساتھ، تمام تشریح کے ساتھ. اور اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہم اسے جاری رکھیں اور اس کے پیغام کو عام کریں. تو جب ہم قرآن کریم کے نزول کے حقیقی مقاصد کو سمجھیں گے اور قرآن کے حقوق کو سمجھیں گے تو قرآن کریم کے ساتھ وقت گزارنے میں بھی ہمیں لذت محسوس ہوگی. خصوصاً
رمضان کا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، جس میں عبادتوں کی جو نیکیاں ہیں، جو اس کا ثواب ہے، وہ بہت بڑھ جاتا ہے، بہت بڑھ جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس رمضان کے مہینے کی راتوں میں تلاوت کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، نمازوں کی شکل میں، قیام اللیل کی شکل میں، تراویح کی شکل میں، تہجد کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے، صحابہ کرام پڑھتے۔ اور رمضان المبارک میں ہمارے سلف صالحین میں کتنے ایسے گزرے ہیں جنہوں نے کئی مرتبہ قرآن کریم کو ایک مہینے میں پڑھا، اور صرف پڑھا ہی نہیں بلکہ اس کو سمجھا، اس میں تدبر کیا، اس سے نصیحتیں حاصل کی، عبرتیں حاصل کی۔ لہٰذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ رمضان المبارک کو ہم اس طرح گزاریں جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا۔ یہاں تک کہ بعض سلف صالحین کے معمول کا ذکر ہوتا ہے کہ بڑے بڑے محدث جو پورے سال حدیث کا درس دیا کرتے تھے، جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا تو حدیث کے دروس، فقہ کے دروس، ساری چیزوں کو موقوف کر دیتے اور مکمل طور پہ اپنے آپ کو قرآن کریم کے درس، قرآن کریم کی تدریس کے ساتھ مشغول کر دیا کرتے ہیں، اس کو پڑھنے اور اس کو پڑھانے میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے کہ چونکہ اس مبارک مہینے کا قرآن کریم سے بڑا گہرا تعلق ہے، لہٰذا اس مبارک مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کے ساتھ ہی وقت گزاریں گے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پچھلی قوموں کے اوپر بھی اس طرح کی آزمائشیں آئیں، جو اللہ کے ماننے والی قوم تھی، ایسی قوم جو انبیاء کی اطاعت کرنے والی تھی، انہیں بھی مصائب سے، مشکلات سے دوچار کیا گیا، یہاں تک کہ خود انبیاء علیہم السلام مصائب اور مشکلات سے دوچار ہوئے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہیں، افضل الانبیاء ہیں، انہیں سب سے زیادہ اس دنیا میں تکلیف پہنچائی گئی۔ اگر محض ایمان لے آنے کا نتیجہ یہ ہوتا کہ اس دنیا میں بھی مسلمانوں کو کسی طرح کی تکلیف نہ دی جاتی تو اس کے سب سے زیادہ مستحق خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تھے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء، اس دنیا میں سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء کو آتی، ثم الامثل فالامثل، پھر دین کے اعتبار سے ان سے قریب تر جو ہوگا اس کے اوپر آزمائشیں آئیں۔ تو آزمائشوں کا آنا یہ اس بات کی ہرگز دلیل نہیں ہے کہ ہم حق پر نہیں ہیں، بلکہ آزمائشوں کا آنا ایک اعتبار سے اس بات کی دلیل ہے کہ ہم حق پر ہیں اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں کتنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے گئے، کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کے سامنے عبادت کرنے سے مشرکین مکہ روکا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے کہ ایک مشرک آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اونٹ کی گندگی کو، اجڑی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دیتا ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں موجود تھے، ایک مشرک آگے بڑھتا ہے اور ایک چادر کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے پر پھندا ڈالتا ہے اور اسے کھینچتا ہے، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ قریب آتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مشرک کو دور کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے طائف میں لہو لہان کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دین کے خاطر گئے تھے۔ اب یہ کون سی شخصیت ہے؟ یہ شخصیت وہ ہے جو اللہ کے لیے محبوب ترین شخصیت ہے۔ اللہ چاہتے تو انہیں اتنی آزمائشوں سے نہیں گزارتے۔ اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ بغیر کسی تکلیف پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پورے جزیرۃ العرب کے تمام لوگ ایمان لے آتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آزمائشوں سے گزارا گیا۔ کیوں؟ تاکہ قیامت تک کی امت کے لیے وہ ایک نمونہ بن سکے، قیامت تک کی امت کے لیے وہ ایک رول ماڈل بن سکے، امت نصیحت حاصل کر سکے کہ ان مواقع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا رہی، ان حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح مشرکین کے ساتھ ڈیل کیا، ان حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کس طرح تیار کیا، منظم کیا۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لوگوں کے لیے نمونہ بنانا تھا، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان آزمائش سے گزارا گیا، ان آزمائشوں سے گزارا گیا۔
3 سال تک مشرکین مکہ نے شعب ابی طالب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان اور آپ کے خاندان والوں کا مکمل سوشل بائیکاٹ کیا، مکمل سوشل بائیکاٹ کیا، یہاں تک کہ مسلمانوں کے بچے ایک ایک دانے کے لیے ترس رہے تھے۔ یہ صورتحال گزری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے اسی طرح کی قربانیاں دی۔ آپ کو معلوم ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ، ان کا نام آپ نے سنا ہے، کس طریقے سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ ظاہر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس جگہ بعثت ہوئی، جس زمانے میں بعثت ہوئی، یہ ایک ایسا زمانہ تھا جہاں انسانیت اپنی انتہا اور پستی انتہا تک پہنچ چکی، جہاں غلاموں کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے تھے، سلیوز کو ان کے فنڈامنٹل ہیومن رائٹ سے بھی محروم رکھا گیا تھا۔ ایسے موقع پہ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سنا کہ یہ غلام تمہارے بھائی ہیں، انہیں وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، انہیں وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو، انہیں اتنا بوجھ نہ دو کہ وہ اسے پورا نہ کر پائے، اور اگر کوئی بھاری کام دینا بھی پڑ جائے تو تم ان کا تعاون کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تعلیمات جن کو سن کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ اسلام کی طرف مائل ہوئے اور دل و دماغ میں ایمان راسخ ہو گیا، یہاں تک کہ ان کا جو مالک تھا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو چلچلاتی دھوپ میں تپتی ہوئی ریت کے اوپر رکھتا۔ مکہ المکرمہ کی گرمی سے ہم سب واقف ہیں، جو بھی وہاں گئے ہیں جانتے ہیں کہ کس طرح کی شدید گرمی ہوتی ہے۔ وہاں کی تپتی ہوئی ریت کے اوپر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو رکھا جاتا اور ان کے سینے کے اوپر بھاری پتھر رکھا جاتا اور بار بار یہ کہا جاتا کہ تم محمد کے اتباع سے پیچھے ہٹ۔ اور وہ کیا کہتے؟ احد احد، صرف ایک اللہ، صرف ایک اللہ۔ آخر کیا چیز جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے اندر داخل ہو گئی تھی، ایک ایسی چیز جو انہیں دنیا کی ہر طرح کی تکلیفوں کو جھیلنے کے لیے تیار کر رہی تھی اور انہیں مضبوطی دے رہی تھی، انہیں طاقت دے رہی تھی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا جو اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ہے، کس طریقے سے، کس بے دردی کے ساتھ اور بے رحمی کے ساتھ انہیں شہید کیا گیا، ان کی شرمگاہ میں نیزہ مارا گیا اور انہیں شہید کر دیا گیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام لانے سے پہلے کافی مالدار تھے اور 200 درہم کا کپڑے پہنا کرتے تھے اور کافی قیمتی خوشبو اور عطر کو استعمال کیا کرتے تھے، بڑی لگژریس لائف گزارتے تھے، ناز و نعام میں پلنے والے تھے۔ لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ان کی زندگی میں انقلاب آ گیا۔ ایک انسان، ہم اور آپ اپنے اوپر ذرا غور کریں، ہم اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں آنا چاہتے، ہمیں اپنی زندگی میں ذرا سی تکلیف آ جائے تو ہم اللہ سے شکایت کریں، ذرا سی تکلیف آ جائے تو ہم یہ شکایت کرتے کہ ہمارے ہی ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ حضرت مصعب بن عمیر کے بارے میں سنیے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ وہ ہیں جو کافی مالدار تھے۔ انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے جو چچا تھے انہوں نے ان سے کہا کہ تم اگر اپنے باپ کے کو چھوڑ رہے ہو تو پھر یہ جو مال تمہیں حاصل ہے یہ بھی تمہارے باپ کا ہی کمایا ہوا مال ہے، لہٰذا تمہیں اسے چھوڑنا ہوگا۔ انہوں نے یہ بات اس لیے کہی کہ شاید مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ان کی اس بات سے ڈر جائیں، چونکہ زندگی پر لگژریس لائف میں رہے اور اب سارے مال و دولت چھیننے کی بات ہو رہی ہے تو شاید وہ محمد رسول اللہ کی اتباع سے پیچھے ہٹ جائیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے سارے مال کو، ساری دولت کو وہیں چھوڑ دیا، یہاں تک کہ ان کے چچا نے کہا کہ جو کپڑے تم پہن کر ہو یہ بھی چھوڑ کر جاؤ۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے ان کپڑوں کو بھی اتار دیا اور بالکل برہنہ ہو کر اپنی ماں کے پاس پہنچتے ہیں۔ ان کی ماں دیکھتی ہے اور وہ رونے لگتی ہے کہ مصعب یہ کیا ہو گیا، یہ کس حال میں تم آئے؟ وہ کہتے ہیں کہ میری ماں، میں موحد ہو گیا، میں محمدی ہو گیا ہوں، اب مجھے مال و دولت کی کوئی فکر نہیں، اب مجھے اتباع رسول کی فکر ہے، اب مجھے اس دین کی تبلیغ کی فکر ہے، اب مجھے اس دین کو تمام اقوام عالم تک پہنچانے کی فکر ہے، اب مجھے جنت کی فکر ہے، اب مجھے اس عارضی ٹیمپرری لائف کی فکر نہیں ہے جہاں زندگی چند سالہ زندگی ملتی ہے جس کی بھی کوئی گارنٹی۔ آج کل نوجوان بھی بڑی تیزی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، کب کس کو موت آ جائے یہ نہیں پتا۔ صحابہ کرام کے اندر ایمان راسخ ہو گیا تھا اس طریقے سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت انہوں نے اختیار کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا کلام جو قرآن کریم ہے اس کو پڑھا، اس کو سمجھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا کے حقیقی کانسیپٹ کو انہوں نے سمجھا اور آخرت کے حقیقی کانسیپٹ کو بھی سمجھا کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے۔ یہی معاملہ
تمام صحابہ کرام کے ساتھ رہا. سلف صالحین میں آپ کو سینکڑوں واقعات ایسے مل جائیں گے جہاں علماء کرام نے اعظام نے دین کے خاطر قربانیاں دی. اللہ صرف رمضان میں موجود نہیں ہے، اللہ ہر وقت موجود ہے اور ہر وقت آپ کو پکارتا ہے. اور رمضان میں دعاؤں کا اہتمام زیادہ کیجیے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سورہ بقرہ میں جہاں رمضان کا ذکر ہوا ہے کہ رمضان کے احکامات بتائے گئے ہیں کہ رمضان کے روزے فرض ہیں تمہارے اوپر، اور اگر تم مسافر ہو یا بیمار ہو تو پھر تم بعد میں رکھو گے. یہ جو آیتیں ہیں وہاں ان آیتوں کے ذکر کرتے کرتے اچانک ایک آیت آتی ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ اگر میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہہ دیں کہ میں اپنے بندوں سے قریب ہوں. وہ جب بھی مجھے پکارتا ہے، کوئی بھی بندہ مجھے پکارتا ہے، میں فوراً اس سے جواب دیتا ہوں. لہٰذا وہ مجھے پکارتا رہے تاکہ وہ اور مجھ پر ایمان رکھتا رہے تاکہ وہ ہدایت پا سکے. یہ ایک دعا کی آیت آ گئی، پکارنے کی آیت آ گئی، پھر رمضان کی آیتیں شروع، پھر رمضان کے احکامات شروع ہو گئے. تو اس جگہ پہ مفسرین نے، جو کلاسیکل تفسیر کے اسکالرز ہیں، کلاسیکل اسکالرز ہیں، انہوں نے بیان کیا ہے کہ بھئی ایسی کیا وجہ ہے کہ ابھی تو رمضان کی بات چل رہی تھی، بیچ میں اچانک دعا کی بات آ گئی، اللہ کو پکارنے کی بات آ گئی، پھر رمضان کے احکامات شروع ہو گئے. مکمل رمضان کے احکامات ہی ہوتے، بیچ میں یہ آیت کیوں آئی؟ تو مفسرین نے یہاں نقطہ بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے رمضان کے احکامات کے بیچ میں دعا کا ذکر کر کے یہ بتایا کہ رمضان میں دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے، اور عام دن مقابلے میں اللہ رب العالمین رمضان کی دعاؤں کو زیادہ قبول کرتا ہے، اور قبولیت کی ایکسپٹنس کی پاسبلٹی میں رمضان میں زیادہ سے زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. اور اللہ نے فرمایا اجیب دعوت الداع، کوئی بھی بندہ مجھے پکارتا ہے میں جواب دیتا ہوں. یا یہ نہیں کہا کہ کوئی عالم پکارے، بزرگ پکارے، کوئی ولی پکارے تبھی میں جواب دوں گا، نہیں، پکارنے والا مجھے پکارتا ہے. اب پکارنے والا جتنا بڑا گناہ گار ہو وہ بھی ایک مرتبہ اللہ کو دل سے پکارے گا، اسی وقت اللہ رب العالمین جواب دیتے ہیں. تو یاد رکھیے رمضان کا مہینہ ایسا ہے جہاں اللہ نے رحمت کے دروازوں کو کھولا ہے اور آپ کو بلا رہا ہے. اللہ تیار ہے آپ کی مغفرت کرنے کے لیے اور آپ کو معاف کرنے کے لیے، بس انتظار ہمارے اور آپ کی توبہ کا ہے. ہم بس توبہ کر کے رجوع کر لیں. اللہ تو منتظر ہے، اللہ انتظار کر رہا ہے کہ یہ میرا بندہ اور میرے پاس کب لوٹ کر آئیں، یہ واپس لوٹ کر آئیں. اور اتنی اپارچونٹیز ہماری دنیا میں، اس دنیا میں اللہ نے ہمیں دے رکھی ہیں، اگر ہم ان تمام اپارچونٹیز کو ضائع کرتے ہیں تو پھر کیا حاصل ہے؟ کچھ حاصل نہیں ہے. پھر رمضان میں اتنی اپارچونٹیز ہیں. عام دنوں میں اللہ نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، وقت تھوڑا سا زیادہ ہو رہا ہے بس میں مکمل کروں گا، کہ عام دنوں میں رات کے آخری حصے میں اللہ رب العالمین بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ کوئی ہے پکارنے والا جو مجھے پکارے تو میں اسے دوں، کوئی ہے رزق مانگنے والا میں اسے رزق دوں، کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا میں اسے معاف کروں. یہ ہر رات ہوتا ہے، رمضان میں نہیں، ہر رات ہوتا ہے. اب آپ بتائیے پورے سال یہ اپارچونٹی ہمارے پاس ہوتی ہے، لیکن ہم میں کتنے ایسے ہیں جو اس اپارچونٹی کو، اس کا صحیح فائدہ اٹھاتے ہیں؟ غور کرنے کی بات ہے. اور پھر رمضان کی اپارچونٹی الگ سے دے رکھی ہے اللہ نے. رمضان کے پورے مہینے، صحیح روایت ہے، کئی محدثین نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے کہ رمضان کے ہر دن اور ہر رات اللہ رب العالمین ایک بڑی تعداد کو جہنم سے نجات دیتے. تو ہمیں اللہ سے ہر وقت امید لگائے رکھنی ہے. افطار کے وقت بھی جو ہے دعا کا اہتمام کرنا ہے. عموماً عورتوں کا کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ مجبور بھی ہو جاتی ہیں بیچاری کہ انہیں پکوڑے تلنے میں وہ مصروف ہے، اس وقت دعا کا اہتمام نہیں ہو رہا ہے. تو گھر والوں کو بھی سمجھنا چاہیے، مردوں کو بھی ان چیزوں کو میں کوپریٹ کرنا چاہیے کہ یہ مہینہ کھانے کے لیے نہیں ہے. ہاں جتنا آپ کر سکے اچھی بات ہے، لیکن ہر ایک کو عبادت کرنے کی توفیق دے، ایک دوسرے کا ہیلپ کرے. یہ نہیں کہ عورتیں غلام ہوتی ہیں، بھی غلام ہوتی ہیں، باندیوں کی طرح کھٹتی رہے اور وہ کام کرتی رہے، آپ عبادت کرتے رہے ماشاءاللہ، یہ بھی نہیں. اور اسی طرح عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ یہ نہیں کہ شوہر خالی آپ کا ATM مشین ہے اور وہ جو ہے باہر سے بازار سے سامان لاتا رہے گا اور یہ کرتا رہے. آپ گھر میں جو ہے آرام سے رہنا چاہیے اور سامنے والا میرا شوہر جیسا بھی رہ رہا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ بھی غلط ہے. یہ جو زندگی ہے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے، ایک دوسرے سے محبت کر کے، ایک دوسرے کا خیال رکھ کے اور ایک دوسرے کے لیے قربانی دے کر آگے بڑھے گی. اور پھر اسی زندگی میں جب ہم ایک دوسرے کے لیے قربانی دیں گے، دنیاوی چیزوں میں بھی اور آخرت کی فکر کریں گے کہ بھئی میری بیوی نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، میرے شوہر نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، میرے والدین نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، میری اولاد کو موقع ملا کہ نہیں ملا نماز پڑھتے. ان تمام چیزوں کا جب ہم لحاظ رکھیں گے تو ہمارے گھر میں ایک مبارک اور بابرکت اسلامی معاشرہ اور ماحول قائم ہو جائے گا. اور اللہ رب العالمین سے امید ہے کہ ہم اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو جائیں گے. لا يحب اللہ الجہر بالقول، اللہ تعالیٰ نے اس فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی برائی کرنے کو پسند نہیں کرتا، یعنی اللہ تعالیٰ غیبت کو پسند کرتا اور کوئی برائی بیان کرے اللہ تعالیٰ اس کرتا الا من ظلم، سوائے اس شخص کے جو مظلوم، یعنی ایک مظلوم
اگر اپنے ظلم کی داستان کی سنا رہا ہے یا مثلا جو ظالم اس پر ظلم کر رہا ہے اس ظالم کی شکایت ہو، یہ غیبت میں داخل نہیں ہے، بلکہ ظلم کا حق ہے کہ وہ حق کے لیے آواز اٹھے، اس پر جو ظلم ہو رہا ہے اور جو زیادتی ہو رہی ہے اس کے خلاف وہ آواز اٹھائے، اور اس آواز اٹھانے میں وہ اگر ظالم کی برائی بیان کر رہا ہے اور اس زیادتی اس پر ڈھائی ہے اس کو بیان کر رہا ہے، تو یہ چیز غیبت میں ہرگز داخل اس کا حق ہے۔ اس کے بعد یہود کے دعوے کی تردید کی جاتی ہے۔ یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، سولی پر چڑھا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے تردید کی اور فرمایا کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، کہ اللہ ان لوگوں نے کو قتل کی اور نہ بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان میں حفظ و امان کے ساتھ اٹھا لیا، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے زندہ ہی حضرت عیسیٰ کو آسمان اٹھایا۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ اہل السنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت بھی پر یعنی زندہ موجود، جس طرح ہم اور آپ زندہ ہے، اور قیامت کے قریب زمانے میں ہوگا اور وہ دجال کا مقابلہ کریں۔ لیکن یہودیوں کو یہ شبہ ہو گیا کہ بھائی انہیں قتل کر دیا، قتل سولی پر چڑھایا انہوں نے کسی اور کو، وہ حضرت عیسیٰ نہیں تھے، لیکن وہ سمجھ بیٹھے کہ یہی حضرت۔ بہرحال اس کے بعد پھر کرسچنز کے عقیدہ تثلیث کی بھی تردید اللہ تعالیٰ نے، یعنی جو کا عقیدہ ہے، ٹرینٹی کا نظریہ ہے، کہ ان میں سے بعض فرقوں کا یہ کہنا ہے کہ عیاذ باللہ اللہ تعالیٰ کے اجزاء ہیں، ایک جز فادر کا ہے، ایک جز ہولی اسپرٹ کا ہے، اور دوسرا جز عیسیٰ کا ہے، اور ان کے مجموعے کا نام گاڈ ہے، خدا ہے، علیہ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا اور اس کی تردید کی، ولا تقولوا ثلاثہ، ٹرینٹی کے عقیدے کے قائل نہ ہو، عقیدہ تصدیق قائل نہ ہو، اللہ صرف ایک ہے، اور اللہ کی ذات اس سے پاک ہے کہ وہ بیٹا بنائے یا اپنا شریک۔ بہرحال اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ذکر ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد کلالہ کی میراث کا حکم ہے۔ کلالہ ایسے شخص کو کہتے ہیں نہ اولاد بھی نہ ہو اور والدین بھی ہو، تو اب اس کی وراثت کا کیا کیا جائے گا، تفصیلات بتائی جا رہی ہے کہ ایک بہن ہو تو اسے نصف دیا جائے گا، یعنی جو کچھ بھی وہ چھوڑ کر گیا ہے، اور اس کے علاوہ دو یا دو سے زیادہ بہنیں ہوں تو پھر 2/3 حصہ ملے، 2/3 ملے گا، اور بھائی ہو تو پھر بھائی کو وراثت مل جائے گی، بھائی بہن دونوں ہو تو مذکر مؤنث کا جو یہ قاعدہ ہے، بھائی کو بیٹے کو یعنی لڑکے کو دگنا ملے گا لڑکی کے مقابلے میں، کیونکہ فائنینشیلی جو فائنینشیل ذمہ داری ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لڑکوں پر دی ہے، عورتوں، تو اس لیے مردوں کو دگنا، لڑکے کو دگنا دیا جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں آدھا اس کو عورت کو، کیونکہ مرد کو اپنے اوپر بھی خرچ کرنا ہے، ماں باپ ہے تو ان پر بھی خرچ کرنا ہے، اولاد ہے تو ان پر بھی خرچ کرنا ہے، بیوی ہے اس پر بھی خرچ کرنا ہے، تو کیا ہے کہ اوپر بوجھ ہے فائنینشیل، تو اس لیے اس کو ہلکا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ مردوں کو زیادہ وراثت، چونکہ عورتوں کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں، اس کو کسی اور پر خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی ذمہ داری اس پر نہیں، وہ اپنے اوپر ہی صرف خرچ کرنا چاہے کر سکے، اس کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ دوسروں کی مالی ضروریات کو پورا کرے، اپنے رشتہ داروں میں شوہر کا مسئلہ ہو، اولاد کا مسئلہ ہو، یہ ساری چیزیں مردوں پر ہے، اس لیے جو ہے مرد کو زیادہ دیا ہے، یہ بات۔ تو اب سورۃ المائدہ کی ابتدا ہوتی، سورۃ المائدہ، مائدہ کہتے ہیں عربی زبان میں دسترخوان کو، کیونکہ اس سورت میں اس بات کا ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ آسمان سے آپ دسترخوان کا نزول فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے کی دعا کو قبول کیا، تو اس بنیاد پر، اس وجہ سے، اس مناسبت سے اس سورت کو سورۃ المائدہ کہتے ہیں۔ اچھا، اس کی ابتدا ہوتی ہے یا ایونو اوفو، کہ اے ایمان والوں معاہدے کو پورا کرو، عہد کو پورا کرو، خلاف ورزی نہ کرو، کوئی ایگریمنٹ کر رکھا ہے تو اس کو پورا کرو۔ اب دیکھیں معاہدات کی دو قسم ہے، ایک معاہدہ تو وہ ہے جو اللہ اور بندوں کے درمیان، کہ ہم نے اللہ سے معاہدہ کر رکھا ہے کہ ہم اللہ کے پر عمل کریں گے، اللہ کے احکامات پر عمل کریں گے، اور اللہ نے ہمیں روکا ہے چیزوں سے بچے، تو ان معاہدات کو بھی پورا کرنے کا حکم ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ معاہدات بندوں سے کرتے ہیں، لوگوں کے درمیان آپس میں جو معاملات ہو، مسئلہ ہے، اس میں جو معاہدہ اور ایگریمنٹس کرتے ہیں ہم، تو اس کی بھی جو ہے اس کا بھی لحاظ رکھنا اور اس کو پورا کرنا، عہد کی خلاف ورزی کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، اور یہ مومن کی شان نہیں ہے، معاہدے اور ایگری خلاف ورزی۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بعض ایسی چیزوں کا ذکر کیا جو کہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار کیا، جیسے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، اللہ نے فرمایا کہ مردار
ایسا جانور جو مر گیا ہو بغیر ذبح کیے، جو مردار ہو، اس کو کھانا جائز نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ اس کے علاوہ جو بہتا ہوا خون ہو، بہنے والا خون ہو، وہ بھی حرام ہے، اس کو آپ نہیں استعمال کر۔ اسی طرح خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے۔ اسی طرح وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی کا نام لیا گیا ہو، اللہ کے نام سے ذبح کیا گیا ہو، تو اس جانور کو بھی ناجائز نہیں۔ اس کے علاوہ وہ جانور جس کو گلا گھونٹ کر مار دیا گیا ہو، ہلاک کر دیا گیا ہو، اس کو بھی کھانا جائز نہیں، وہ بھی حرام ہے۔ اس کے علاوہ ایسا جانور جو سخت ضرب کے ذریعے مرا ہو، چوٹ لگی ہو بہت تیز، اس کو اس وجہ سے وہ ہلاک ہو گیا، مر گیا، تو پھر ایسا جانور بھی کیا ہے، حرام ہے، کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر وہ جانور جو اوپر سے گر کر لڑک کر گرا ہو اور لڑکتا ہوا گر کر مر گیا ہے، تو ایسا جانور وہ ہے جو کھانا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اسی کے علاوہ وہ جانور جس کو کسی درندے نے کھایا ہو، زخمی کر کے پھاڑ دیا ہو اور پھر وہ مر گیا ہو، تو پھر ایسے جانور بھی کیا ہے، کھانا جائز نہیں۔ ہاں، حالت اضطرار میں، یعنی ایسی صورت آپ کے سامنے آ گئی کہ اب یہی مردار ہیں یا یہی ایسی قسم کے جانور ہے اور آپ کے علاوہ کھانے کو آپ کے پاس کچھ نہیں ہے اور آپ بالکل مرنے کے قریب ہے، تو جان بچانے کے لیے بقدر ضرورت حرام چیز سے اس کو استعمال کیا سکتا ہے، لیکن اتنا ہی استعمال کیا جا سکتا ہے جس سے آپ کی بس، اور اس کی اجازت ہے صرف جان بچانے کے لیے، یعنی اس کے علاوہ آپ کے پاس اور کوئی آپشن، تب اللہ نے۔ اس کے بعد ایک بہت ہی اہم آیت ہے جس میں اللہ نے تکمیل دین کا اعلان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الیوم لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے تم پر دین کو مکمل کر دیا ہے اور تم اپنی نعمت کو تم پر مکمل کر دیا ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو ایز اے ریلیجن میں نے پسند ہے، ایز اے دین ہم نے سلیکٹ۔ یعنی اس آیت کا جو نزول ہوا آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یہ عرفات، میدان عرفات میں اس آیت کا نزول ہوا، اور احکام کے اعتبار سے کہ آپ یہ آخری، اس کے بعد کوئی نیا حکم نہیں ہوا اور کوئی رخ نہیں ہوئی۔ اس میں یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آج کے دن دین آپ پر مکمل، مسلمانوں آپ سب پر مکمل ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اس میں حذف و اضافے کی گنجائش، چیز کو اب نکالا نہیں جا سکتا اور کسی باہر کی چیز کو اس دن میں ایڈ نہیں، یعنی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل ہو گیا، صحابہ کے زمانے میں مکمل ہو گیا، اسی کو فالو کرنا، اسی حکم کو ہم ایڈ بھی نہیں کر سکتے اور کسی ہم ختم کرنا تو دور کی بات، وہ تو کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بدعات سے بھی بچنے میں پتہ چل جاتا ہے کہ جب اللہ نے دین کو مکمل کر لیا تو بعد میں الگ سے ہم کوئی چیز بنا کر اسے دین کا حصہ بتائے، یہ بات غلط ہے، کیونکہ جب اللہ نے دین کو مکمل کر دیا تو اب کسی چیز کو ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ ہمیشہ عدل و انصاف سے کام لے، یا ایھا آمنوا قواموا باللہ، کہ ہمیشہ جب بھی فیصلہ کرو، جب بھی کوئی کام کرو تو پھر وہ عدل و انصاف کے ساتھ کر، اور ایسا نہ ہو دشمنی کی بنیاد پہ تو انصاف کے خلاف کام، دوستی کی بنیاد پہ عدل و انصاف کے خلاف کام نہیں، کوئی بھی مسئلہ ہو عدل و انصاف کو تھامے رکھ۔ اس کے بعد یہود و نصارہ کے ایک دعوے کی تردید کی جاتی ہے۔ وقالت الیہود، آیت نمبر 18 مائدہ، وقالت الیہود نصارى نحن اللہ وحبہ، یہود و نصارہ کہتے ہیں ہم تو اللہ کے محبوب ہیں۔ یہود و نصارہ کا بڑا دعویٰ تھا یہ بنی اسرائیل کا کہ چونکہ ہمارے یہاں انبیاء بہت کثرت سے بھیجے گئے ہیں، ہم انبیاء کی اولاد ہیں، اس لیے اللہ تعالی ہم سے ناراض نہیں، یعنی اگر ہم نے کوئی غلطی کی بھی تو اللہ تعالی ہم سے ناراض نہیں ہوگا، ہم تو اللہ کے محبوب بندے، ہم اللہ انبیاء کی اولاد ہے، تو اللہ تعالی نے ایسا نہیں ہوگا۔ کامیاب صرف وہ ہوگا جس کے عقائد درست ہوں گے اور اعمال درست، یعنی انبیاء کی اولاد میں سے ہو جانا یہ کافی